ایک چھوٹا سا کلمہ ہے. وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. صحیح بخاری کی روایت ہے 6384. صحیح الجامع کی روایت ہے 7944. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب ہم نے یہ حدیث پڑھی اور سمجھی اس دن کے بعد صرف اپنے احساس ہی بن گیا ہے. جیسے ہی پڑھتے نا محسوس ہوتا ہے کہ اب برائیاں دور ہونا شروع ہو گئی اور نیکیاں قریب آنا شروع ہو گئی. اس کا معنی بھی یہی نا، اللہ میری کوئی طاقت نہیں، ساری طاقتوں کا مالک تو تیری توفیق ہونی ہے تو کچھ ہونا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے خوشخبری کیا سنائی ہے؟ یا حازم اکثر من لا حول ولا قوت الا باللہ. یا عبداللہ ابن قیس، اے عبداللہ بن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ. بڑی سچے دل سے بتائیے گا، اگر آپ میں سے کسی کو کہہ دیا جائے کہ یہ بینک ہے، یہ چابی ہے، جو چاہے لے لو، کوئی چھوڑے گا؟ بولے نہیں، ویسے ملنے والا نہیں ہے، کوئی چھوڑے گا؟ اور حدیث کیا کہہ رہی؟ جنت کے خزانوں میں سے اگر کسی کو خزانہ چاہیے تو وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اور کیا چاہیے؟ سب سے پہلا اصول جس کی آج تک مسلمانوں کو سمجھ آنی چاہیے تھی، جو آنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا کہ سمجھ مجھے آ جائے. قرآن مجید نے 3 آیات نازل کی ہیں اور 3 آیات میں سکون کا لفظ بولا ہے اور چوتھے لفظ میں طمأنینت اور اطمینان کا لفظ بولا ہے. تو میں کسی گھر کے سکون اور خوشی کو اگر کھڑا کرنا چاہتا ہوں تو اس کے 4 پلرز ہیں. پہلا، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. صبح کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے. وجعل الليل سکنا، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث بنایا. اور دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے گھروں کو سکون بنایا ہے. اور تیسری جگہ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تعالیٰ کی ویسے تو بہت ساری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی کے ذریعے پیغام دیا کہ نکاح کرو، یہ سنت ہے، اور تمہاری بیوی کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا. اور چوتھی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایمان والوں کا اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھا ہے. لیکن ان چاروں آیات کو سمجھنا ہے. جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خوشی ملے، سکون ملے، اور اس کا گھر اس کے لیے باعث سکون نہیں، دنیا کے کسی کونے میں اسے سکون نہیں ملے گا. جو شخص سکون اور خوشی کا متلاشی ہے اس کے لیے اس کی گھر والی اور گھر والی کے لیے اس کا گھر والا خوشی اور سکون کا باعث نہیں، اس کو دنیا میں کہیں بھی خوشی نہیں ملے گی. جو شخص فطرت کے بنائے ہوئے اصول رات کے اندر سکون نہیں حاصل کرتا وہ دن کے اندر بھی سکون حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کامل خوشی اور کامل سکون اس شخص کو حاصل ہوتا ہے جو رات گزارے
اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں، اور اللہ کا ذکر اور شکر اس کی عادت ہو، کائنات میں سب سے پرسکون اور خوشیوں کو اپنے دامن میں جمع کرنے والا یہی شخص ہے۔ یہ شخص کہے، آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے ہوٹلز پہ چلے جائیں، جو گھر میں آپ کو سکون اور خوشی ہے وہ وہاں نہیں ہو سکتی۔ آپ دن کو 4 گھنٹے سو لیں، جو رات کی نیند میں لذت اللہ نے رکھی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ تعالیٰ نے اس کو لباس بنایا ہے، وہ دن کی نیند میں نہیں ہے۔ دنیا جہان کے لوگ آپ کو سلیوٹ کرنے والے ہوں، لیکن جو دل کی اتھا گہرائیوں سے محبت، احترام، اکرام آپ کو دے سکتی ہے تو آپ کی بیوی دے سکتی ہے۔ اسی طرح عورت کو خامن دے سکتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی اس کو وہ اکرام اور کوئی اس کو محبت نہیں دے سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کے بعد زندگی کو خوبصورت بنانے کے اصول دیے، جس سے سکون اور خوشی آئے گی۔ اور شریعت کی یہی خوبصورتی ہے، وہ صرف مرد کے حقوق کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتا کہ بس مرد حقوق مانگنے پہ لگے رہیں، وہ مرد کے بھی حقوق اور اس کے ساتھ ساتھ انما النساء شقائق الرجال، عورتوں کا بھی معاشرے میں ایک حصہ ہے، اور یہ سائیکل کے 2 ٹائر ہیں، ایک ٹائر پہ یہ گاڑی نہیں چل سکتی۔ اس طرح مرد کے حقوق ہیں، اس طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ دونوں کو کمپیریٹیولی موازنہ کرتے ہوئے ہم چند اصول پیش کریں۔ پہلا اصول، خامد کی ذمہ داری یہ ہے، چونکہ وہ قوام ہے، وہ ذمہ دار ہے، گھر اس نے بنایا ہے، کہ وہ اپنی بیوی کی تعلیم، دینی معاملات، تربیت، گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آواز دیتے، قومی یا عائشہ، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ تم بھی اٹھو، تم بھی تہجد پڑھو۔ آپ آواز دیتے، ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکھے یصلین، یہ بھی تہجد پڑھیں۔ رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کتنی عورتیں لباس پہننے والی ہوں گی، کن کے بارے میں کہا؟ ان امہات المؤمنین کو اٹھائیے، یہ تہجد پڑھیں۔ کتنی عورتیں دنیا میں لباس پہنیں گی لیکن قیامت کو محروم کر دی جائیں گی۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اکیلے تہجد نہیں پڑھی، گھر والوں کو ساتھ ملایا۔ کس طرح میں خوشی اور سکون کی خواہش کرتا ہوں، اور میں اپنی بیوی پہ پابندی لگاؤں، چھوڑو نماز کو، چھوڑو حجاب کو، چھوڑو ان پڑھائیوں کو، کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى ثم ایقظ امرأته، اللہ اس شخص پہ رحمت کی برکھا برساتے ہیں جو تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی گھر والی کو بھی اٹھاتا ہے، فإن أبت نضح في وجهها الماء، اگر پس و پیش کرتی ہے نہیں اٹھتی، پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تو بسا اوقات سردی میں تکلیف دہ چیز، لیکن یہ ان لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں جنہوں نے اپنا آپ اللہ کو دے دیا ہوتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاء، اللہ اس عورت پہ بھی رحمت کی برکھا برسائے جو خود تہجد کے لیے اٹھتی ہے، اپنے خامن کو بھی اٹھاتی ہے، اگر وہ بسو پیش کرتا ہے پانی کا چھڑکاؤ کرتی ہے۔ لیکن جہاں میں ایک چھوٹی سی تنبیہ ادباً بیان کروں گا، یہ چیزیں پہلے بیٹھ کے سمجھ لینی چاہیے۔ اچانک سے جا کے اگر پانی کا چھڑکاؤ ہوا تو آگے سے 11,000 وولٹیج کی لائٹ جو ہے وہ کرنٹ بھی پڑ سکتا ہے، لیکن پہلے اس کو سمجھنا ہوگا، اس کو پہلے سمجھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری اور اس کے لیے اصول کیا ہے؟ عورت کو چاہیے کہ اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باتیں بیان کی ہیں، کوئی جنت میں کس طرح جائے گا، کوئی پل صراط سے کس طرح گزرے گا، لیکن کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت، جس عورت کو اللہ توفیق سے نواز دے، 5 نمازوں کی پابند بن جائے،
روزے رکھنے والی ہو رمضان المبارک کے، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو اور خامد کے مال اور اس کی اولاد کی حفاظت اور اس کی تربیت کرنے والی ہو اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کے دن ہوگا رب تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، میری بندی جس دروازے سے چاہتی ہو جنت میں چلے جاؤ۔ لیکن اگر یہ نماز نہیں، اگر دین نہیں، کبھی سکون اور خوشی کی خواہش نہ کرنا۔ اس لیے تو سلف صالحین کہا کرتے تھے انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي، گناہ مجھ سے ہوتا ہے، کمی اور کوتاہی میرے اندر ہوتی ہے، میں گھر جاتا ہوں، اس کی نحوست اور اس کے اثرات میری بیوی پہ بھی نظر آتے ہیں، میں سواری پہ بیٹھتا ہوں تو وہ بھی بدکنے لگ جاتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے کہ کمی مجھ سے ہوئی جس کے اثرات گھر والوں پہ اور سواری پہ نظر آ جائے۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں خرچ کرتے وقت کانسیپٹ یہ رکھے عبادت ہے، بہت بڑا اجر ہے، احسان نہیں، کیونکہ آپ نے جب نکاح کیا تو کہا تھا، ویسے تو آج کل مولانا صاحب کو لایا جاتا ہے کہ نکاح کے چند کلمے پڑھائے، ویسے نکاح تو یہی ہے کہ باپ کہہ دے کسی کو اوجبت علیک کہ میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ کے سر پہ رکھتا ہوں، وہ کہتے ہیں قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں اگر امت کو سمجھ آ جائیں، دعویٰ نہیں، 30% ڈائیورس کے کیسز ختم ہو جائے۔ پہلی روایت، ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ تم جو اپنی اہلیہ کی جائز ضرورت کے لیے خرچ کرتے ہو، جو تم بچوں کی پرورش پہ خرچ کرتے ہو، بھلے وہ لالی پاپ سے لے کے اس کو گاڑی لے کر دیتے ہو کہ میرا بیٹا پڑھے گا، تو اپنے خادم کی تنخواہ اور مشاہرے پہ خرچ کرتے ہو یا اپنے اوپر خرچ کرتے ہو کہ اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں طاقت ملے گی، دین کی اور خدمت کروں گا، مسلمانوں کے اور خیر خواہی کے پہلو پیش کروں گا۔ ان 4 مدات میں ملینز اور بلینز آپ نے خرچ کیے، قیامت کے دن جب یہ رجسٹر کھلیں گے، حدیث میں آتا ہے 99 رجسٹر انسان کے حسابات کے کھلیں گے، اور رجسٹروں میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ ان 4 مدات میں جو بلینز خرچ ہوئے ہیں وہ سارے کا سارا صدقہ لکھا ہوگا۔ اور دوسری روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، آج ہمارے پاس سوالات آتے ہیں، فتویٰ آتا ہے، کیا کریں، وجہ کیا، بس یہ کیا کریں، گھر کے اخراجات ہی پورا نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقته فی سبیل اللہ ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته فی رقبہ ودینار انفقته على اہلک۔ 4 دیناروں کا تذکرہ کیا، ایک اللہ کی راہ میں تم دینار دیتے ہو، ایک مسکین پہ خرچ کرتے ہو، ایک گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو۔ بھلا یہ چھوٹے پرپس ہے؟ مسکین پہ خرچ کرو گے دل نرم ہوگا، قیامت کو یتیم کی کفارت کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ گردن آزاد کرنا کوئی معمولی کام ہے، اللہ کی راہ میں دینا کوئی معمولی کام ہے، اور 4تھا دینار بیوی پہ خرچ کرنا۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ اعظم اجرا الذي انفقته على اهلك۔ جب قیامت کے دن ان 4 دینار کا فائدہ نتیجہ سامنے آئے گا تو سب سے زیادہ اجر اس دینار کا لکھا ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اگر یہ 2 حدیثیں مسلمان مردوں کو یاد ہو جائے تو ان کے گھروں میں بہت سارا سکون اور خوشی جمع ہو سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ عورت کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاملات کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، یہ اس کی خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین ابن محسن کی پھپھو تشریف لاتی ہے اور آ کے سوالات کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، ذات زوج انت؟ شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ قال این انت منہ؟ اپنے خامن کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو صحابی نے جواب دیا، ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، میں نے آج تک اس کی خدمت میں کمی نہیں کی، میں عاجز تو آ جاتی ہوں لیکن خدمت میں کبھی کمی نہیں کرتی۔ کائنات میں سب سے مہنگی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا وارضاہا
اللہ کے رسول نے زندگی کے کس طرح ایٹیکیٹس اور مینر سکھائے. جب وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی, شادی ہوئی, تو کیا کہتے ہیں, راوی کہتے ہیں فجرت بالروحہ. میں اس حدیث کو مکمل کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. آٹا پیسنے کے لیے چکی خود چلاتے ہیں, حتی اثرت بیدہا, حتی کہ ہاتھوں پہ نشان بن گئے. آج کیا ہوتا ہے, فلاں کے ابا آج آٹا نہیں ہے, ایک کی بجائے 10 بوریاں گھر میں آ جاتی ہیں, پھر بھی نہ شکریہ ہوتی ہے. واستقت بالقرہ, گھر میں پانی کا بندوبست نہیں, مشکیزہ اٹھاتی, چشمے سے پانی بھرتی, اپنی کمر پہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے لاتی, حتی اثرت بنحریہا, کندھے پہ نشان بن گئے. آج اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے, جس گھر میں جس کمرے میں جائیے ہاٹ اینڈ کولڈ, دو سسٹم, پھر بھی اللہ کا شکر نہیں. وقمنت البیت, گھر کی صفائی خود کرتی, حتی غبرت ثیابها, لباس گرد آلود ہو جاتا. وأوقدت القدر, ہنڈیا خود پکاتی, حتی تکنت ثیابها, اس وقت تو یہ گیس, یہ اوون اور نہ جانے کیا کیا سلسلے آ گئے نہیں تھے. کس طرح وہ پکاتی ہوں گی؟ دھوئیں کی وجہ سے لباس متاثر ہو جاتا. زوجین نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بھی آئے ہیں, لونڈیاں بھی آئی ہیں, چلو گزارش کرتے ہیں جہاں بقیہ مسلمانوں کو غلام اور لونڈی دی گئی ہے ہمیں بھی دے دے, ہمارے گھر کے بھی معاملات آسان ہو جائیں. سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے, قصہ بیان کیا, واپس آ گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فوراً اپنی بیٹی کے گھر آئے, غلام لے کے اور لونڈی لے کے نہیں آئے. کیا کہا, الا ادلکما علی خیر مما سألتما, بیٹا جو تم نے طلب کیا ہے میں اس سے اچھی بات نہ آپ کو بتا دوں. کہا کیوں نہیں, اذا اخذتما مضاجعکما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34 فذلكما خير لكما من خادم. جب کام کر کے تھک جاؤ, بستر کی طرف جاؤ, تو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا, 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. خادم کام تو کر سکے گا لیکن تمہارے جسم میں تر و تازگی تو نہیں آئے گی. یہ تم پڑھ کے سو جاؤ گے, تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور جسم دوبارہ سے تر و تازہ بھی ہو جائیں گے. اور اس کا ایک اور فائدہ جو دوسری حدیث میں ہے, من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33, جو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے, 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے, 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے, اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے یہ کلمات کہتا ہے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير, 100 پورا ہو جاتا ہے. كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر, سمندر کی جھاگ کے برابر بھی کسی کے گناہ ہوں تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے. لیکن یہ کب سکون اور خوشی ملے گی, جب یہ خامن کی خدمت کرے گی. اگر وہ کہے پانی لے آؤ, اور آگے سے کہے آپ کو زیادہ چودھری تو نہیں ہے, میں بھی تو فلاں چودھری کی بیٹی ہوں, پکڑ لو یہ سامنے پڑا ہے, کیسے سکون آئے گا؟ بصیرت نہیں, حکمت نہیں, کبھی سکون نہیں آتا. میں ایک مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک شخص نے کسی عالم سے یہ مسئلہ سنا, ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ, کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے. اور اس نے یہ بھی حدیث سنی, تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ, کسی مسلمان کو مسکرا کر ملنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے. اس لیے سلف دعا کیا کرتے تھے, اللہم اجعل بسمتی عادہ, اللہ مسکرانا میری عادت بنا دے. وہ حدیث عبادہ, میری گفتگو اتنی پولائٹ بنا دے میری ہر بات عبادت بن جائے. وہ حیاتی سعادہ, زندگی کے یہ گنتی کے ایام اے اللہ سعادت کی زندگی دے دے. وہ موتی شہادہ, اگر موت تو آنی ہی ہے لیکن میرے مالک مجھے شہادت کی موت دینا. خیر شخص کو اللہ تعالیٰ نے جب سننے کا موقع دیا, اس نے کہا, حدیث میں آتا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, جب کوئی چیز خرچ کرنے لگو تو سب سے پہلے گھر والوں پہ خرچ کرو. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ, اس نے کہا میں سب سے پہلے تو پھر اپنی بیوی کو ہی خوش کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکلا. اتفاق سے چاند کی دمک اور چمک بھی تھی. وہ صرف خوش کرنے کے لیے پوچھتا ہے, أَرَأَيْتِ الْقَمَرَ, چاند دیکھ رہی ہو؟ قالت نعم,
جی ہاں، ما احلاها، کیا ہی چاند کی رونق اور دمک ہے. سوال بھی اچھا، جواب بھی اچھا. اب وہ اصل بات، خامد نے صرف اس کو خوش کرنے کے لیے کہ صدقہ بن جائے کیا کہا؟ انت احلا من القمر، جس چاند کو تم بہت خوبصورت کہہ رہی ہو اللہ نے تمہیں اس سے بھی اچھا بنایا ہے. صالحہ اور نیک عورت اس نے کہا لا بل انت، نہیں بلکہ آپ چاند سے اچھے ہیں. اس نے بھی صدقہ کیا، اس نے بھی صدقہ کیا. اب یہ قصہ کسی ایسے جو ہے وہ جوڑے کے پاس پہنچا، خامد کی خواہش کہ میں بھی صدقہ کرتا ہوں. اس نے اپنی بیوی کو لیا اور نکل کے کہتا ہے ارأیت القمر، چاند دیکھ رہی ہو؟ وہ چلتی چلتی رک گئی، کہتی ہے تظننی عمیہ، تم مجھے اندھا سمجھ رہے ہو؟ کہاں سے خوشی آئے گی، کہاں سے سکون آئے گا؟ زندگی کے ہر حصے میں یہی کہے میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میری دعا، میری نظر و نیاز اور میرا توکل، میری انابت، میرا رجوع، ہر وہ چیز جو عبادت بن سکتی ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے. اس کو بلائے نہیں، اور مدد مانگتے وقت بھی اس حدیث کو بھی نہ بلائے اور اس اقرار کو بھی نہ بلائے. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کیا کرو. پانچواں پیغام جو بالکل بھلانے والا نہیں، اور یہ بہت خوبصورت پیغام ہے اس صورت کا، کہ جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم نصیب فرما. اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ لوگوں کو عطا کیا. اور انعام پانے والے لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ انبیاء کا راستہ ہم مانتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانتے ہیں، شہداء کا راستہ مانتے ہیں، صالحین کا راستہ مانتے ہیں. وحسن اولئک رفیقا، ان سب کی خوبصورت رفاقت کس کی ہو سکتی ہے؟ زندگی کے اندر اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جتنا زیادہ قائم ہو جائیں، کٹائی جائیں تو پھر بارش بڑی خوبصورت برستی. چھوٹے چھوٹے بادل جا کر بارش نہیں برساتی. باتیں نہیں ہے، یہ کسی تکلیف ہوتی ہے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس طرح السلام کو یزید کی یہودی اپنے بیوی کے خلاف کی ذمہ کر دیتے ہیں. میں اور آپ سعید رہے سے زیادہ عزت والے کون ہیں؟ پچھلی بار انسان کے سر پہ چیر کر ٹکڑے کرتے چلے، ہمیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ نے تمہیں عذاب کیوں دینا؟ اس کا مطلب ہے کہ شکر سے عذاب کرنا ہے. اور میں آپ کے سامنے رکھ دوں ساری زندگی سنبھالے. صحیح کرتا ہوں، اور اگر میرے بارے میں گمان بڑھا تو میں اس کے گمان کا بدلہ اسے دیتا ہوں. میں تو اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، میری محبت کے ساتھ میرے بندے کی آپ جگہ کرتے ہیں میری محبت کا نظر ہو چکا ہوگا. اس لیے آپ اپنے دلوں سے پوچھیے آپ کا رب کے بارے میں ذہن کیا ہے، گمان کیا ہے، حاضر کیا برابر مسئلہ شیر میں ہم پھر کیا ہے. پوری زندگی ہمیں تو آنے نہیں، اور کوئی بات سے ایسا نہیں ہے کہ بات سے بات سے ہوتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں بس جی اب یہاں کس نے رہنا، کوئی نہیں مرے گا. اللہ چاہتے ہیں تم نے بیویوں کی بہت خدمت کر لی، بچوں کی اور والدین سے بھی مل لو. بچوں کی خدمت کر کے بھی نہیں کیا کہا ہو اکیلے زندگی گزارے. یہ
میرے پیارے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو خزانے رحمت کے رزق کے لیے آپ ساری دنیا کو مار دو، خرچ ہی نہیں کرتے، اس طرح سے آپ کچھ خرچ کرنے کے لیے دنیا زندہ نہیں رہے گی، یہ آپ کی رحمت ہے، اس لیے رزق کے خزانے آپ کے پاس رکھے ہیں، کوئی بیماری ہوتی ہی نہیں، بخل اتنا آ گیا ہے، صلاحیت کا بخل، اس بندے کی بات صلاحیت ہے وہ دین کے لیے خرچ نہیں کرتا، مشرق کا بخل، نہ جانے کتنے صحابی ہیں جس میں ہم بخل کرتے ہیں، اور حالت یہ ہے ہم چکے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اور ہمارے پاس کبھی ہم کرتے ہیں دعا کرتے ہیں نقصان نہ ہوگا، تو مجھے ایک واقعہ نے بہت سبق دیا، ایک شخص نے آگے کہہ دیا جی بہت نقصان ہو گیا، دعا کیجیے، آپ بھی الحمدللہ مجھ سے زیادہ ایمان والے ہیں، آپ بھی کوئی بیچارہ مسلمان کے تو آپ کے دل میں بھی نرمی آئے گی، تو مجھے خیر بڑا پریشانی کا سامنا ہوا کہ بندہ مجھے نہیں ملتا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے کبھی سب نے، تو پتہ نہیں اس کا کیا نقصان ہو گیا، تو میں نے ویسے تو کبھی ضرور نہیں سمجھی کسی کے معاملہ میں نہ میں نے پوچھ لیا کتنا کا نقصان ہوا، کہتے جی 35 لاکھ کا نقصان ہوا، تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ 35 لاکھ اٹ مینس کہ 35 لاکھ خاصی ایک اماؤنٹ، میں نہیں کہا اس کے لیے تو بہت سارا بات کرنی چاہیے، لیکن صاحب اس نے جب کلیریفیکیشن دی لیکن کیسے اتنا زیادہ اچانک سے نقصان ہو، کہتے جی کیا بتاؤں پچھلے سال 1,85,00,000 روپیہ جو ہے اور اس سال صرف 1.5 کروڑ پاؤنڈ ہوا، میری پریشانی یعنی اس بیچارے کو یہ پریشانی ہے کہ میری پاؤں کی ریشو کم ہوئی ہے، اور کتنے لوگ ہیں اپنے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، اتنے لوگ ہیں جو آج اپنے کے لیے بچے کھا رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو گھر کا سامان پھینکے جو جاتے ہیں وہاں سے رزق تلاش کر، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دنیا میں پریشانی کا واحد ایک دور کرنے کا یہ کہ زندگی کو ضرورت سمجھ کے گزارو، سمجھ کے نہ گزارو، ضرورت اللہ فقیر کی بھی پوری کر دیتے ہیں، خاشع بادشاہ کی بھی پوری نہیں، لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا، حدیث کہتی ہے کہ اگر دو وادیاں سونے کی مل جائیں تو بندے کی خواہشیں نہ ہیں، تیسری ملے تو مزہ ہے، اور تعجب کی بات ہے ساتھ ہی حدیث نے کہہ دیا وَلَيَّن آدم کے منہ کو بڑے آدم کے اولاد کے منہ کو بڑھے گی تو قبر کی مٹی بھرنے سے پہلے بڑھتا نہیں ہے، کیونکہ وہاں سے جب انسان کی مرض جاتی ہے یہ 22 گرام کے روح اس وقت میں بنتے ہیں، روح کو آج ڈیوائن کرنا چاہے میں کس کا وزن کتنا ہو کیا ہے، کتنے سالوں میں وہاں میں ایک نتیجہ پیش کیا ہے کہ جو انسان کے کسی بھی جسم کے کونے کونے میں چھپی ہوتی ہے اس کا وزن 22 گرام ہوگا، یہ روح جس سے نکل جاتی ہے سب سے پہلے جو چیز بدبودار ہوتی ہے وہ انسان کا پیٹ ہے، جس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، اسٹیٹس کے لیے ساری زندگی پریشان رہتا ہے، اس میں آتا ہے اس کے پاس صبح کا کھانا نہیں ہوتی ہی نہیں ہے، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا یعنی 2 ٹائم کا اس کے پاس کھانا پوری دنیا کی محنت اس کی جھولی میں ڈالنی ہے، صبح شام کا کھانا اور بیماری نہیں اور ساری دنیا کی محنت اس کے پاس آتی ہے، اس کے پاس اپنے 100 سال کا کھانا ہو اس بیچارے کی قسمت میں پھر رونا لکھا ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں میرے بندے تو خرچ کرنا نہیں رہا میں تجھ پہ کروں گا، اپنے بندے کون جیتے گا، کون جیتے گا، اللہ جناب جیتے گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ زیادہ خرچ کر سکے اللہ بنا دے، خرچ کو اتنے چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں، ایک اللہ کیا ہے خرچ، اس لیے میں آپ سے
چاہیے. یہ حدیث سے پتہ نہیں کیوں میں آپ امام زہری کی بات سمجھ کے وہ کہا کرتے تھے دینار ہندی کا دونوں دینار کے نزدیک صرف اتنے ہیں جتنا جانور اس سے زیادہ میرے سامنے اس کی قیمت ہی نہیں. لیکن انسان کی خدمت کے لیے لیکن بیچارہ انسان اس کا خادم بن گیا. خدمتیں بدلا نہیں کرتے ہمیشہ میڈیا کی خدمت کرتے ہیں. خادموں کی جو خادم کرے وہ تو سنت ہے لیکن سنت کی خدمت کرتا اس کا ایک مقصد بہت کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈنگ رن مرید نہیں ماشاء اللہ اس کے لیے لیکن ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے اس کو پوری کرنی چاہیے. اس چیز کو سکھایا پتہ نہیں یہ قصہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے اور میں بار بار شیئر کرتا ہوں کہ قرآن میں صرف ایک لفظ بول کے بچے اس کے بچے ہیں میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر پلاننگ کا خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. کتنی اللہ کو محبت ہے کہ میرے بندے زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بچوں کو پتہ نہیں کیا بنے گا زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی وہ میری رات بھی بنی صحابی نہیں بن سکتا. ایک ارب صحابی جمع ہو جائے نبوت کا درجہ نہیں پا سکتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ کیا جب دیوار کے لیے جب وہ چھڑاتے لگا کرتے اس کو اور بندہ مر گیا. بندہ تو مر گیا وہاں سے پھر دوڑنا پڑا. جب وہ مدینے پہنچے تو ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی. پاؤں میں جوتی ٹھونک بھی تھی اور جگہ بھی نہیں تھی رہنے کی. ایک لفظ بولا جاتا ہے جابلیس. صرف اس کے پاس نوکری نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نہ بیوی ہے نہ بچے ہے نہ گھر ہے نہ کھانا ہے چوتھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا مویشیوں کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی باقی سب لوگ پانی پلا کے چلے گئے. پوچھنا بیٹا کیا ہے کام سے پتھر اٹھایا نہیں جاتا. آگے بڑھے ساری کی گھڑی استعمال کی پانی پلایا واپس جب چلے شام میں کھڑے ہو ایک دعا کر دی اور میری من خیر فقیر میں فقیر ہوں تیری رحمت خوشخبری کیا نہیں ہمیں کچھ وقت نہیں گزارا. ایک بیٹی آئی کہ میرے باپ بلا رہے لیکن میں ابھی یہ جاؤں میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں کیوں؟ لیکن سینگ کا جوان صفائی تھا لگا تاکہ آپ کو بدلا دے. آپ نے پانی پلایا. جب وہاں پہنچے تو صرف بدلا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. سب سے پہلا پہلے سے ہمارا کانٹیکٹ سائن ہونے لگا ہے. ہمارے ایک سال کا کانٹیکٹ سائن ہوتا ہے سوچتے ہیں نہیں اب ویزا لگے گا کہ نہیں لگے گا. چیزیں ہو گیا نہیں رک جاؤ پتہ چل لگے گا کہ نہیں لگے گا. اور کیا کہہ رہا ہے آپ میرے پاس کام کریں گے کھانا بھی ملے گا رہائش بھی ملے گی اور کام کر لیں تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی دوں. نبی کی بیٹی اللہ جلال نے نکاح میں دینے کی ایک خوشخبری سنا دی.
نکاح ہو گیا، اس کے لڑکے جو ہی چلے ہیں، پانچواں انعام نبوت کا سر پہ سجا دیا. آج یہ آیتیں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے آیتیں مسلمانوں کے لیے ہے. میرا مضبوط ہو جائے گا اور میرے بھائی کسی چھوٹے سے انسان بہت جوڑ لے، وہ نہیں چھوڑتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ میں کیسے پیچھے تو لوگ کیا کہیں گے، تو میرے نام سے سے زیادہ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے ایمان اور توکل اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جہاں اس کے رحمت سے مراد بارش بھی ہے. فرماتے ہیں قسم کی آزمائش سے حفاظت مانگتے ہیں. مصیبت ٹال سکتے آزمائش سے تمہیں بچانا چاہے تو تمہیں آزمائش دے سکتا آزمائشوں سے بچنے کے لیے چاہے اللہ مصیبتوں سے بچاتے دشمن سے اپنے آپ کو بچانے کی رب سے التجا کرتے دشمن سے تجھے پریشان کروانا چاہے تو تم بچ سکتے ہو. اگر دشمن سے تمہیں بچانا چاہے، دشمن کی ضرورت کیا ہے تو تمہارا نقصان کر دے. لیکن کوئی بھی تمہارا خاص ولی نہیں بن سکتا. اس لیے اس کے ساتھ اس کو کام نہیں کیجیے گا. بلکہ رحمت سے بھی ہے. سے انسان کی زندگی میں لذت آتی ہے، اس کو پریشان نہیں کرتی، سکون سے زندگی گزارتا ہے. آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ ہوتی ہے کہ پریشانی سے پریشانی ختم کر دیتے. یہ ان کے لیے ایک خاص قسم کی اس کی اللہ
سکون کتنا ہے نہیں کیا جا جائے تو یہ سکون جب تک یہ بات نہیں کرے یہ اس لیے قرآن مجید میں اللہ جلال فرماتے ہیں قسم کا سکون ان کے دل میں رکھ دیا ہوتا ہے، خاص قسم کی تسلی، خاص قسم کی خوشی جو ہوتی ہے، مطمئن رہتے ہیں. ان کو پریشانی ٹینشن جو ہوتی ہے یہ زندگی میں آپ پریشانیاں امام غزالی کہتے تھے پریشان ہونا یہ تو انسانی فطرت، کبھی آپ کو بھی پریشانی آئی، لیکن پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے. کیوں پریشانی کبھی آپ کو بھی آئی، پریشان انسان کی نشانی ہے، انسان پریشان ہوگی لیکن اس وقت کی پریشانی ایمان ہونے کی نشانی ہے. موقع ہو اور اس کو یقین نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے سوسائڈ کرتے ہیں، گالیاں کرتے ہیں، انالیاں کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی عالم ربانی نے خودکشی کی؟ کبھی سنا آپ نے کسی قرآن کسی حافظ نے بھی کی ہو؟ کیوں کرنا؟ وہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دل کا سکون نہیں ہے، ان کو چین نہیں ہے. جان چھوٹ جائے مر جاتا ہے لیکن جان پھر بھی نہیں چھوٹ، اگر اس جان چھوٹنے کی تو بڑی آسانی ہو جاتی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صحابت کو سمجھایا اور حدیث بھی، اور تین باتیں زندگی کا پیغام سمجھیے